موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام ونزول المائدة من السماء سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الأوفي ابن عباس رضي الله عنهما نظر على عيسى ابن مريم عليه السلام والحواريين خوان عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاءوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے حواریین کے لیے اللہ نے آسمان سے خوان اتارا تھا، یعنی مائدہ اتارا جس پہ روٹی بھی تھی اور مچھلی بھی تھی. وہ اسی سے کھاتے تھے، جہاں جائیں جہاں اترے وہیں کھانا مل جاتا. وقال خصیف ان اکرمۃ مقسم ان ابن عباس كانت المائدة سمكة ورغفة. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ وہ مائدہ جو تھا اس میں روٹی بھی تھی اور مچھلی کا گوشت مچھلی بھی تھی. وقال مجاہد رحمہ اللہ وطعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. ایک اللہ کی طرف سے طعام تھا، جہاں بھی وہ جاتے تو وہ اسی جگہ مل جاتا. وقال ابو عبد الرحمن السلمی نزلت المائدة خبزا وسمكا. وقال عطية اللوفي المائدة سمك فيه طعم كل شيء. تھی تو مچھلی لیکن اس میں ہر چیز کا ذائقہ تھا. وقال وهب بن منبه انزلها من السماء على بني إسرائيل فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة فأكلوا ما شاءوا من ذروب شتى فكان يقعد عليها 4,000. حضرت عطیۃ اللوفی فرماتی ہیں کہ مائدہ جو ہے وہ مچھلی تھی اور ہر قسم کا اس میں ذائقہ تھا. وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے وہ طعام اتارا اور وہ روزانہ اترتا تھا مائدہ جو تھا اور اس میں جنت کے پھل ہوتے تھے. فَأَكَلُوا مَا شَاءُوا مِنْ ذُرُوبٍ شَتَّى. ہر قسم کے پھل تھے، جس سے چاہتے وہ کھاتے. فَكَانَ يَقْعُدُ عَلَيْهَا 4,000. 4,000 آدمی ایک ہی دفعہ اس دسترخوان پہ بیٹھتے تھے. فَإِذَا أَكَلُوا أَنزَلَ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ لِمِثْلِهِمْ. اگر وہ ختم ہوتا تو فوراً آسمان سے اور نازل ہو جاتا.
فلبثوا على ذلك ما شاء اللہ عز وجل، جتنا اللہ نے چاہا اس مدت تک یہ دسترخوان آتا رہا، ملتا رہا، کھاتے رہے۔ وقال باب نبه النذر عليهم قصة من شعير وحواد، جو کی روٹی اور مچھلی، وحش اللہ بین اعضافهن البرکۃ، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی تھی۔ فقال قوم يأكلون ثم يخرجون ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون حتى أخرج جميعهم وافضلوا، سب آتے کھاتے چلے جاتے، کھاتے چلے جاتے، حتیٰ کہ پھر بھی وہ بچ جاتا۔ وقال الأعمش مسلم سعيد بن جبير انزل علي كل شيء الا اللحم، اس دسترخوان پہ ہر چیز اتاری جاتی تھی، صرف گوشت نہیں اتارا گیا۔ وقال سفيان الثوري عن عطاء بن الصائب عن زازان وميسر وجرير عن عطاء عن ميسرة قال كانت المائدة دعوة لبني إسرائيل اختربت عليهم الأيدي بكل طعام إلا اللحم، وہ جب دسترخوان بچ جاتا اس پہ ہر نعمت تھی، صرف گوشت نہیں اتارا گیا۔ وَأَنَّ كَمَا كَانَ خُبْزُ الْمَائِدَةِ مِنَ الْأُرُزِ، ایک روایت یہ ہے کہ مائدہ پر جو روٹی تھی وہ چاولوں کی روٹی تھی۔ رواه ابن ابي حاتم وقال ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن علي فيما كتب اليه حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثني ابو عبد الله عبد القدوس بن ابراهيم عن ابي عبيد الله بن مرداس الابدري مولى بني عبد الدار عن ابراهيم بن عمر عن وهب بن عقبة النبي عثمان النهدي عن سلمان الخير انه قال لما سال الحواريون عيسى ابن مريم المائدة كره ذلك جدا فقال اقنعوا بما رزقكم الله باللفظ، جب حواریین نے مائدہ کا سوال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی بات ناگوار گزری، انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈرو، جو اللہ نے دیا ہے اسی پہ قناعت کرو۔ وَلَا تَسْأَلُوا الْوَاحِدَ مِنَ السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِن نَزَلَتْ عَلَيْكُمْ كَانَتْ آيَةً مِّن رَّبِّكُمْ، اگر اللہ نے دعا قبول فرما کے اتارا تو پھر وہ ایک نشانی بن جائے گی۔ وَإِنَّمَا هَلَكَ الثَّمُودُ حِينَ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ آيَةً فَاقْتَرَوْا بِهَا حَتَّىٰ كَانَ وَعْدُهُمْ فِيهَا، اسی طرح قوم سمود نے بھی اپنے پیغمبر سے نشانی مانگی تھی، جب اللہ نے وہ اونٹنی عطا فرما دی اسی امتحان میں آ کے وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ فَأَبَوْا إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، کا نہیں ہمیں تو مہربانی کریں بس مانگیں۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا فلما رأى عيسى عليه السلام قد أبوا إلا أن يدعوا لهم بها قام فألقى عليهم السيوف ولبس الشعر الأسود وجبة من شعر وباءة من شعر ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه وصلى ما شاء الله۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ہرگز نہیں ٹلتے ہیں مانگنے سے، تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ جو جبہ مبارک تھا وہ اتارا، اور اس کے بعد آپ نے سیاہ بالوں کا بنا ہوا کپڑا پہنا اور بالوں سے بنا ہوا جبہ پہنا اور بالوں سے بنا ہوا کپڑا اوپر ڈالا، ثم توضأ، وضو فرمایا، غسل کیا، ودخل مصلاه، اپنی مقام نماز پہ داخل ہوئے، وصلی ما شاء اللہ، نماز پڑھتے رہے۔ فلما قضى صلاته قام قائما مستقبل القبلة، جب آپ نے نماز پڑھ لی تو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے پاؤں بھی ملائے برابر ہو گئے۔ فَأَلْصَقَ الْكَعْبَ بِالْكَعْبِ وَحَاذَا الْأَصَابِعَ، انگلیاں بھی برابر ٹخنے کے برابر ٹخنے والی، یمنی علی الیسری، اور دایاں ہاتھ جو تھا وہ بائیں پہ رکھا۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، وغض بصرہ، اور اپنی نظر نیچے جھکائی، وَتَعْتَ رَأْسَهُ خُشُوعًا، اور اپنی گردن بھی جھکا دی اللہ کے آگے عاجزی کے طور پہ۔ ثم أسرع عينيه بالبكاء، پھر آپ کافی دیر روتے رہے۔ فما زالت دموعه تسيل على خديه وتكتم من اطراف لحيته حتى ابتلت الارض على وجهه من خشوعه،
آپ اتنے روتے رہے کہ آپ کے رخسار سے قطرے گرتے رہے، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی، داڑھی سے بھی آنسو آپ کے گرتے گرتے حتیٰ کہ وہ زمین بھیگ گئی جہاں آپ کھڑے تھے۔ فلما ذلك دعا اللہ سے دعا کی، فقال اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء، پھر آپ نے دعا مانگی، فانزل اللہ علیہم صفرة حمراء بین غمامتین، اللہ پاک نے وہ دسترخوان اتارا دو بادلوں کے درمیان میں، غمامۃ فوق غمامۃ، تھا معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے ایک بادل اوپر ہے اور ایک بادل اس کے نیچے ہے۔ وهم ينظرون إليها في الهواء منقذة من فلك السماء، تهوي إليهم، وہ دیکھ رہے تھے کہ آسمان سے چیز اتر رہی ہے۔ وعیسیٰ يبكي خوفا من أجل الشروط التي غضب الله عليهم فيها، اور عیسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ ان کو عذاب دیں گے۔ انه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذب احدا من العالمين۔ وَيَدُ اللَّهِ فِي مَقَالِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رَحْمَةً لَّهُمْ وَلَا تَجْعَلْ عَذَابًا۔ حضرت عیسیٰ رو کے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس نعمت کو بھی رحمت بنا دینا، میری قوم کے لیے عذاب نہ بنا دینا۔ الہی کم من عجیبت سألتک فأعطیتنی، کہ یا اللہ کتنی نعمتیں ہیں جو میں نے آپ سے مانگی اور آپ نے عطا فرمائی۔ الہی اجعلنا لک شاکرین، اللہ ہمیں اپنے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک ان تکون انزلت غضبا ورجزا، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ نعمت جو اتاری ہے آپ نے یہ میری قوم کے لیے عذاب نہ بن جائے۔ الہی اجعلها سلامتا وعافیتا، اس کو سلامتی اور صحت کا ذریعہ بنا۔ ولا تجعلها فتنة ومصلة، یا اللہ اس کو آزمائش اور عبرت نہ بنا دینا۔ فما زال یدعو حتی استقرت صورت بین عیسیٰ علیہ السلام، وہ دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے اترا۔ وَأَقْبَلَتِ الْيَهُودُ يَنظُرُونَ، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ فَرَأَوْا أَمْرًا عَجِيبًا أَوْرَثَهُمْ كَمَدًا وَغَمًا، انہوں نے دیکھا کہ عجیب بات ہے، اس کی وجہ سے وہ غم میں مبتلا ہوئے۔ ثُمَّ انصَرَفُوا بِغَيْظٍ شَدِيدٍ، یہودی جو تھے۔ وَأَقْبَلَ عِیسیٰ وَالْحَوَارِيُّونَ أَصْحَابُهُ حَتَّىٰ جَلَسُوا حَوْلَ السُّفْرَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یہودی کے دشمن تھے نا، وہ تو دیکھ کے جل گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریین جو تھے وہ دسترخوان پہ بیٹھے۔ فَإِذَا عَلَيْهَا مِنْدِيلٌ مُغَطًّى، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ وَقَالَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجْرَؤْنَا عَلَىٰ كَشْفِ الْمِنْدِيلِ عَنْ هَٰذِهِ السُّفْرَةِ وَأَوْسَكَنَا بِنَفْسِهِ وَأَحْسَنَّنَا بَلَاءً عِندَ رَبِّهِ فَلْيَكْشِفْ عَنْ هَٰذِهِ الْآيَةِ حَتَّىٰ نَرَاهَا، اور میں دیکھو بھی کون، اس کپڑے کو ہٹاؤ اور دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر بھی پورا اترنے کی کوشش کرو۔ وَنَحْمِدُ رَبَّنَا وَنَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَأْكُلُ مِن رِّزْقِهِ الَّذِي رَزَقَنَا فَقَالَ يَا روحُ اللَّهُ قَدْ أَنتَ أَوْلَانَا بِذَلِكَ، تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت آپ سب سے افضل ہیں، آپ ہٹائیں کپڑا۔ یا روح اللہ وکلمۃ انت اولانا بذلک وحقنا بالکشف فیہا عنہا، فقام عیسیٰ علیہ السلام وضوءا جدیدا، آپ نے دوبارہ وضو فرمایا۔ ثم دخل صلاہ فصلی كذلك رکعات ثم بكى بكاء طویلا، آپ نے نماز پڑھی پھر اس کے بعد بڑی دیر روتے رہے۔ ودعا اللہ یعذب بالکشف عنہا، دعا مانگی کہ اللہ مجھے دسترخوان کھولنے کی اجازت دی جائے۔ وَيَجْعَلُ لَهُ الْقَوْمَ فِيهَا بَرَكَةً رِزْقًا، میرے لیے اور قوم کے لیے اس میں برکت بھی ہو، رزق بھی ہو۔ ثم انصرف وجلس السفرة وتناول المنديل وقال بسم الله خير الرازقين، یہ آپ نے پڑھا اور کھولا اس کو۔ فَإِذَا هُوَ عَلَيْهَا بِسَمَكَةٍ ضَخْمَةٍ مَشْوِيَةٍ، اس پر مچھلی تھی اور بڑی مچھلی بھنی ہوئی۔
لیس علیہ ابواسیر، اس کے اوپر کوئی وہ کھپریل ہوتے وہ بھی نہیں تھی، لیس فی جوفہا شوک، اس کے اندر کانٹا بھی کوئی نہیں تھا، یسیر السمن منہا سیلا، اور اس سے اس کا تیل اور گھی جو ہے بہ رہا تھا مچھلی سے، یقول من کل صنف غیر القراص، اور ہر چیز اس کے وعند راسها خل، اور اس کے سر کے قریب سرکہ تھا، وعند ذنبها ملح، اور اس کے دم کے قریب نمک تھی، وحول البقول 5 ارغفۃ، سبزیاں بھی تھیں، اور اس کے بعد 5 روٹیاں بھی تھیں، علاوہ من زیتون، ایک پہ تو زیتون تھا، وعلى الآخر تمرات، اور دوسری پہ کھجوریں تھیں، وعلى الآخر 5 رمانات، اور ایک پہ 5 انار تھے، فقال شمول رسول باری سیاروه اللہ وکرته امن طعام الدنیا هذا من طعام الجنة، فقال عیسیٰ وآن لكم ان تعتبروا بما آیات وتنتهوا عن تنقیر المسائل۔ آپ کا جو خاص شاگرد تھا شمون، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ دنیا کا کھانا ہے یا جنت سے آیا ہے؟ ہمیں اللہ کے بندے سوال نہ کرو، کثرت سوال سے بچنے کی کوشش کرو۔ ما اخبرنی علیکم ان تعاقبوا فی سبب نزولہ اللہ هذه الآیہ، میں تو ڈر رہا ہوں کہ اس نشانی کے بعد تم پر کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ فقالوا شم اللہ الہ اسرائیل ما تبعا سوالن یا ابن صدیقہ، وقال عیسیٰ ما ترى من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة ما هو شيء ابتدعه الله بالأبواب القدرة الغالبة القاهرة۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے نہ یہ دنیا کا طعام ہے اور نہ جنت کا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے ہوا کے درمیان، آسمان و زمین کے خلا کے درمیان میں یہ رزق پیدا فرمایا ہے اپنی قدرت سے، نہ یہ جنت کا ہے اور نہ یہ دنیا کا ہے۔ وقال له کن، اللہ نے حکم دیا بس ہو گیا، فکان اسرا من طرفتین فکلوا مما سألتم بسم اللہ واحمدوا علیہ ربکم، بس اللہ کا نام لے کے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یمدکم من یزدکم، اللہ اسی میں بڑھا دیں گے۔ فإنہ بدیع قادر شاکر، پیدا کرنے والے ہر چیز پہ قدرت اور اپنے بندوں کی محنت قبول فرمانے والے۔ فقالوا یا روح اللہ انا نحب ان یرین اللہ آیا، فقال عیسیٰ علیہ سبحان اللہ ما اکتفیت بما رأیت هذا تصریح آیت، کہنے لگے حضرت ہم چاہتے ہیں اس میں کوئی اللہ ہمیں اور نشانی بھی دکھا دیں۔ اللہ کے بندے پہلے جو مانگا تھا اس پہ تم مطمئن نہیں ہوئے، اب اور نشانیاں مانگتے ہو۔ سما کو سمکتی بإذن اللہ حیۃ، تو آپ نے مچھلی کو کہا کہ اچھا زندہ ہو جاؤ، جیسے تھی وہ زندہ ہو گئی۔ فَصَرَبَتْ وَعَادَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَرَى حَيَّةً طَرِيَّةً تَلْمَذُ كَمَا يَتَلَمَّذُ الْأَسَدُ، جیسے شیر زبان نکالے سے وہ زندہ ہو گئی۔ تدور عیناها، آنکھیں اس کی پھر رہی تھیں، انہا بسیس وعدد اباسیر، اور وہ کپریل اور ہر چیز پیدا ہو گئی۔ ففضل قومنا ونحاسو فلما رائی سمزا قال مالکم تسل آئے وزاراکم وہا ربکم کریتروہا، اور میں تم خود مانگتے ہو اور دیکھتے ہو ڈرتے ہو بھاگتے ہو۔ باغفنی علیکم ان دعاکم آسمون یا سمکدودی بیزنا کما کنتے ہیں، اچھا مچھلی اسی طرح لوٹ گیا جیسے تھی تم۔ فعادت بإذن مشفیۃ کما کان فی خلق الاول، وہ پھر اسی طرح ہو گئی۔ وقالوا یا عیسیٰ کن انت یا روح الذی ترى بالاکل من الناس ونحن بعد، وقال عیسیٰ معاذ اللہ من ذلک یبدأ بالاکل من طلبها، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ ابتدا کریں کھانے کے، میں نہیں، جس نے مانگا تھا وہ ابتدا کرے کھانے میں۔ فلما رأى الحواريون وصحبه امتنع عيسى منها خافوا ان يكون نزلا سخطة وفي اكلها مسة فتخاموها فنادى عيسى منهم دعا لها الفقراء والزبنا وقال كلوا من رزق ربكم ودعوا نبيكم، اب وہ ڈر گئے کہ ابھی ہم کھائیں پتہ نہیں کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اچھا بلاؤ، مریضوں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، فقیروں کو بلاؤ، کھاؤ تم، چھوڑو ان کو۔ وَحَمَدُ اللَّهَ الَّذِي أَنزَلَهَا لَكُمْ فَيَكُونُ وَهَنِّئُهَا لَكُمْ وَعُقُبَتَهَا عَلَىٰ غَيْرِكُمْ
وَافْتَتَحُوا أَكْلَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے شروع کرو، وَاخْتَمُوهَا بِحَمْدِ اللَّهِ، جب کھا لو تو اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ کہو۔ فَفَعَلُوا فَأَقْرَبْنَا 1300 انسان، 1300 آدمی نے کھایا۔ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ يَصْدُرُونَ عَنْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَبْعَانٍ يَتَجَشَّأُ، پیٹ بھر گیا اور جناب ڈکار دیتے ہوئے اٹھ رہے تھے۔ ونظر عیسیٰ والمریم علیہا کحیتہ اذ نظرت من السماء من شیء، اب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنے لوگ کھا گئے، 1300 آدمی، وہ تو اسی طرح پر رکھی ہوئی ہے جیسے پہلے تھی۔ ثم انها رفعت الى السماء وهم ينظرون فصلنا كل فقير اكل منها، اچھا جس فقیر نے وہ کھانا کھایا اللہ نے ان کو اس کی برکت سے غنی بنا دیا۔ وَبَرِئَ كُلُّ ذَبْنٍ أَكَلَ مِنْهَا، اور جو بیمار تھے انہوں نے کھایا وہ بھی تندرست ہو گئے۔ فَلَمْ يَزَالُوا أَغْنِيَاءَ الصِّحَّةَ خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا، ہمیشہ تندرست رہے جبکہ حتیٰ کہ ان پر موت آئی۔ وَنَذِّرَ الْحَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابُ الَّذِينَ أَبَوْا أَن يَأْكُلُوا مِنْهَا نَدَامَةٌ سَالَتْ مِنْهَا أَشْفَارَهُمْ، اب جو حوارین اب شرمندہ ہوئے کہ ہم نے مانگا لیکن ہم نے نہ کھایا، ہم نے انکار کیا۔ وَبَقِيَ ذَلَّ بِقُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْمَمَاتِ، مرنے تک اسی حسرت میں رہے۔ قال وقال المائدة ذلك كل شيء يسعون من كل مكان يضاهي بعضهم بعضا الاغنياء والفقراء والصغار والكبار والرضا يركض بعضهم بعضا، اس کے بعد پھر جب بھی وہ دسترخوان پہ نعمتیں اترنے سب کھانے کے لیے آ جاتے، بڑے بھی چھوٹے بھی، امیر بھی غریب بھی، بیمار بھی تندرست بھی۔ فلما رأى ذلك جعلها نوبا بينهم تنزل يوما ولا تنزل يوما، تو پھر اس کے لیے نوبہ بنی، ایک دن اترتا تھا ایک دن نہیں اترتا تھا۔ رب سے 40 دن تک کھاتے رہے۔ تنزل علیہم غضبا عند ارتفاع النهار ذال موضوعة يوقظون حتى إذا قالوا ارتفعت بحجب السماء بنزول الأرض في الأرض حتى طوال عنهم، صبح آ جاتا کھاتے رہتے پھر آسمان کی طرف جو ہے بچ کے چلا جاتا۔ قال الله النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي في المائدة للفقراء واليتامى والزبنا دون الأغنياء من الناس، اب اللہ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آئندہ دسترخوان پہ جو نعمتیں اتریں وہ بیماروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دے، اپنے بڑے آدمیوں کو نہ دیں۔ فلما رأى ذلك ارتفع الأغنياء من الناس وغمتوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأزاعوا في أمرها الكبير والمنكر وأدرك الشيطان منهم حاجة وقذف وسواسه في قلوب الربانيين حتى قالوا لعيسى عليه السلام، اب جو بڑے آدمی تھے وہ تو جل گئے کہ بھی اب ہمیں تو منع کر دیا گیا، کھانے سے روک دیا گیا ہے، تو اب شیطان کو بھی موقع مل گیا، اس نے بھی ان کے دلوں کے اندر وساوس ڈالے، فتنہ پیدا کیا۔ تو اب وہ جو تھے ان کے حواری کہنے لگے اخبرنا عن الماء النزول عن السماء حق، کہنے لگے اچھا یہ جو ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی جادو ہے؟ نعوذ باللہ۔ فإنه قد ارتاب بنا بشر كثير وقال عيسى هلكتم إله المسيح، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تمہیں اللہ ہلاک و برباد کر دیں گے، تم نے اللہ کی نعمتیں بھی اور شک بھی کرتے ہو۔ طلبتم المائدة إلى نبيكم يطلبها لكم من ربكم فلما انفعل انزل عليكم رحمة لكم ورزقا ولكم فيها الآيات والعبر كذبتم بها، اللہ کے پیغمبر نے مانگا، اللہ نے عطا فرمایا، اس کے اندر بڑی نشانیاں تھیں، بڑی عبرتیں تھیں، اب تم شک کرتے ہو۔ فابشروا بالعذاب، اب تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب تم پہ اترنے والا ہے۔ فإنه نازل بكم إلا يهبكم الله والله ليس إني آخذ المكذبين بالشرط فإني مزمن من قبل ما يتبع نزولها عذاب الله سبحانه العالمين، میں اپنے، اللہ نے فرمایا کہ اپنے حکم کے مطابق ان کو ایسا عذاب دوں گا جو پہلے کسی کو نہیں ملا ہے۔ قال فلما امسى المرتابون بها واخذوا مضاجعهم في احسن صورت ما صائم آمنين، جب رات کو سوئے اپنے بیویوں کے ساتھ، بڑے خوبصورت شکلیں تھیں ان کی، سب کچھ تھا۔ فلما كان في آخر الليل، جب رات کا آخری حصہ تھا، رزقهم الله خنازير، اللہ نے کو خنزیر بنا دیا،
فاصبحوا يتبعون الاقذار في الكناسات. اب وہ گندی گندی جگہوں پر جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جا کے گندگیاں کھا رہے تھے. وہاں آسم غریب جدا. یہ قصے ہیں، ان میں اللہ عالم کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے. کہتا ابن حاتم مواد بن حاضر قصہ جماعت وانا لیکون سیاق وتم اقبل وللہ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى مريم إجابة من الله دعوة كما الله ذلك ظاهر هذا الشيء العظيم. قال إني منزلها عليكم الآية. وقال قائلون إنها لم تنزل. بعض فرماتے ہیں کہ اتری ہی نہیں. فرماتے ہیں نبی شریف نے مجھے اندر آئے نا بعد میں سما قالوا مثلا ضرب الله لنا شيئا، ایک مثال ہے لیکن اتری نہیں ہے. اور بھی حاتم بن جرير ثم قال ابن جرير حدثنا عن حارث قال عن القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج بن جريج بن مجاهد قال مائدة عليها طعام أبوها عليهم العذاب إن كفروا. جب اللہ نے کہا کہ اگر انکار کرو کہ عذاب دوں گا تو پھر انہوں نے نہیں مانگا بات. بابا ونتظر علیہ، انہوں نے کہا جی بس وہ ٹھیک ہے اب نہ اترے ہمارے لیے. وقال له اذن سن قال لما جاء قال حدثنا شعبان رسول الله ذا حسن انه قال في المدينه لم تنزل. وحدثنا بشير حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد ان قال كان يقول ما قيل لهم ومن يكفر بعد منكم فاني يعذبه عذاب الله ويعذب احد من العالمين قالوا لا حاجه فيها فلم تنزل. وهذه اسانيد صحيحه مجالسا وقد يتقوى ذلك بان خبر المائده في النصارى وليس هو في كتابهم ولو كانت قد نزلت لكان ذلك ما تتوفر الدواء على نقله وكان يكون موجودا في كتاب متواتر. اور نصرانیوں کی کتابوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ولكن الذي عليه الجمهور، جمہور مفسرین کہتے ہیں نہیں اتری ہے انا نزلت. اور یہ قرآن جی کا اللہ تعالی اخبر ان بقول اني منزل عليكم ومن يكفر بعد منكم اني اعذب عذاب الله واعذب احد من العالمين. قال وعد الله ووعيد حق وصدق. اللہ کا وعدہ ہو یہ وعید حق ہوتا ہے. وهذا قوله والله اعلم الصواب ما دلت عليه اخبار اثار صرف غير مقدر. تاریخ موسی بن نصیر نائب بنی امیہ فی فتو بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللعالي وانواع الجواهر فبعث بها إلى أمير المؤمنين بن عبد الملك يأتي جامع دمشق فمات وهي في الطريق فحملت إلى أخي سليمان بن الملك الخليفة بعده فرآها الناس تجمعها كثيرا وفيها من الواقيت النفيسة والجوال اليتيمة ويقال إن هذه ما كان سليمان داود علیہ السلام الله أعلم. بعض اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر جب بلاد مغرب کو فتح کر رہے تھے تو ان کو وہاں وہ مائدہ جو ہے ملی لیکن اس پہ سارے موتی جڑے ہوئے تھے اور لال جڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہ لے کر بھیجا ولید ابن عبد الملک کو. یادی جامع دمشق مات وہی ابھی طریق، یعنی وہ فوت ہو گئے ابھی یہ نہیں پہنچی. اس کے بعد جو ہے سلیمان عبد الملک خلیفہ بنے تو ان کے بعد وہ پہنچا وہ مائدہ. جب انہوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے لوگ کہ کیسے کیسے موتی ہیں اور کیسے کیسے ہیرے ہیں. تو بعض نے کہا کہ نہیں یہ مائدہ اور ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا. وقد قال امام حدثنا عبد الرحمن قال سفيان بن كهن من حكم من بعد قالت قريش النبي صلى الله عليه وسلم لنا ربك ان يجعل لنا صفا ذهبا ونؤمن بك قال وتفعلون قالوا نعم قال بدا فأتاه جبريل عليه السلام وقال بك عليه السلام ويقول لك إن شئت أصبر من صفا ذهبا ومن كفر من بعد ذلك أذبت عذاب الله وعذب أهل العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة قال بل باب التوبة والرحمة. ثم رواه أحمد وإسحاق من حديث سفيان الثوري. اور اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قریش جو تھے وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اجعل لنا صفا ذهبا، یہ پہاڑ صفا جو ہے سونے کا بن جائے پھر ہم اسلام لائیں گے. حضور نے فرمایا پکی بات ہے اسلام لاؤ نے کہا ہاں جی اسلام لائیں گے. حضور پاک نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے جبریل بھیجا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب
اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر انہوں نے کفر کیا تو پھر تیری قوم کو ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو میں نے عذاب نہیں دیا ہے، یا چاہو تو چھوڑ دو، بس توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے، جو توبہ کرے گا اسلام لائے گا کامیاب ہوگا، جو نہیں کرے گا ناکام ہوگا۔ حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے، آپ نہ بنائیں سونے کا پہاڑ، ان کو چھوڑ دیں، جن کے مقدر میں ہدایت ہے توبہ ہے وہ کر لیں گے، جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ ایک تو جو چیز بغیر محنت کے ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں۔ ہمیں اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، رمضان ملا ہے، حرم ملا ہے، کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، کوئی قربانی نہیں، بلکہ الٹا ہم حرم کی وجہ سے کھا رہے ہیں، تو پھر ہمیں تکلیف کیا ہو؟ صحابہ نے ماریں کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، انگاروں پہ ڈالے گئے، بازاروں میں گھسیٹے گئے، پھانسیوں پہ چڑھائے گئے، ملک سے نکالے گئے، وطن چھوڑنے پڑے، گھر چھوڑنے پڑے، بچے چھوڑنے، ان کو اسلام کی قدر تھی، انہوں نے پھر جان لڑا دی اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ یہ تقریباً قرآن میں 2 واقعات ہیں، ایک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اللہ نے بغیر محنت کے نعمت مل گئی، اب جناب اکڑ گئے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ نے من و سلوہ آسمانوں سے اتارا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، اب کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی دماغ خراب ہو، انہوں نے بھی ناشکری کرنی شروع کر دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ نعمت دے دے شکر کریں، نہ دے صبر کریں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مومن ہر حال میں کامیاب ہے، چاہے مشکل میں ہو یا خوشی میں ہو، مشکل میں ہو صبر کرتا ہے اجر ملتا ہے، اور اگر خوشی میں ہو شکر کرتا ہے پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک وزیر نے جو شکل کے اعتبار سے بیچارہ بڑا کبھی شکل تھا، چیچک کے داغ تھے، سیاہ رنگ تھا، لیکن اللہ کی شان ہے، دولت تھی، پیسہ تھا، وزیر بن گیا۔ اس نے ایک اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی جو تھی نا اس سے شادی کی۔ پیسہ ہو تو پھر شادی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو پیسہ ہے نا۔ لوگ جاتے ہیں نا طویل شریعت نہیں، پیسہ اکٹھا کرو شادیاں پھر مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے۔ غریب کے لیے 200 طویل لکھو مجالے رشتہ ہو جائے، اس کے لیے کیوں طویل نہیں چلتا؟ تو ایک جی کو بہلانے کے ایک طریقے ہیں نفسیاتی، یعنی ذہنی طور پر ایک تسلی ہوتی ہے، وہ جی مجھے طویل دیا اور ہو گیا۔ ابھی طویل لکھو تو سارے یہودی مر جائیں، جن تمہارے تابع ہیں یہودیوں کو مار دو، ہندوؤں کو مار دو جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، جن تمہارے تابع ہیں دریاؤں کا رخ تو موڑ دو۔ یہ نظام ہے اللہ کا، چلتا رہے گا۔ ایک دن اس نے بات بڑی عجیب کی، اس وزیر نے اپنے محل کی چھت پہ بیٹھے تھے، چاندنی رات تھی، چاند کھلا ہوا تھا اور انواع و اقسام کے فواکہ اور پھل اور سب۔ تو وزیر نے بیگم سے کہا کہ بیوی بات یہ ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں بھی جنتی ہوں اور تو بھی جنتی ہے۔ اس نے کہا جناب آپ کو کیسے پتا ہے؟
اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے تیرے جیسی حسین بیوی دی، میں نے شکر کیا لازمی میں جنتی ہوں، اور تم نے میرے جیسے بد شکل کے ساتھ زندگی گزار کے صبر کیا ہوا ہے تو تم بھی جنتی ہو۔ تو مومن ہر حال میں جنتی ہوتا، اگر مصیبت ہو صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اگر نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ الحمدللہ، نہیں، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، ان کو بھی شریک کرو اپنے اس رزق میں۔ شکر کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو صحیح معنی میں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پپلی راجن سے سید عبدالستار شاہ فوت، اللہ مغفر ورحم و جاوید، یہ حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب پپلی راجن کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے، اور بہت بڑے جرأت مند آدمی، جری آدمی۔ میں نے بھی ان کی زیارت بھی کی ہے، اور ان کے علاقے میں میں نے ماشاءاللہ بچپن میں بڑی تقریریں بھی کی، بڑے جلسے بھی کیے، اور شیعہ کے خلاف بھی آپ بڑے مناظر تھے۔ فوت ہو گئے، آج ان کے بڑے بیٹے بھی فوت ہو گئے، اللہ مغفر ورحمہ وتجاوز عنہ وادخلهم في الفردوس الاعلى، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات۔ میں نے تیسرا عمرہ کیا، بال نہیں کٹائے انشاءاللہ، ایک بکری دم بھی پڑ گئی، اور بال بھی کٹواؤ، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے مسئلے گھڑ لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے تیسرا عمرہ کیا لہذا آپ کو بال کٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب بدبخت آدمی ہو، جب نماز اپنے یعنی عشاء کی نماز ساری زندگی پڑھی، اب وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کل کوئی کہے گا کیونکہ آپ ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں رکوع کی ضرورت نہیں ہے، سجدے کی، یہ کیا بات؟ جب آپ نیت کریں گے تو احرام کے سارے احکام آپ کے ذمہ لازم ہو جائیں گے۔ آپ طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، بال کٹوائیں، بال نہیں ہے تب بھی اس طرح پھروائیں، نہیں پھروایا اس طرح بھی پھرواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو، دم بھی مکے میں دینی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ زمزم کے بارے میں سب سے پہلے تو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا کے دونوں یعنی راستے وارد ہیں، آپ پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور بعض علماء نے اس کو یوں جمع کیا ہے کہ پہلے تو نیت کریں نا کیوں پی رہے ہیں، بھئی مثلا مجھے فلاں بیماری ہے، جیسے مجھے آج کل تکلیف ہے، دعا کریں اللہ سے، یا اللہ میری اس بیماری کو دور فرما، یہ نیت ہے۔ پھر ہر سانس پہ الحمدللہ کہیں، پھر 3 دفعہ سانس لے کے پینے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ تیرے نبی سچے نبی کی سچی حدیث ہے کہ زمزم جس بیماری کے لیے بھی پیئیں گے شفا ہوگا، تو میں اس بیماری کے لیے پی رہا ہوں، شفا عطا کر۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ پہلے دعا کرو جائز، بعد میں کرو جائز، بعد میں فرمایا نہیں پہلے نیت کرو گے دعا بعد میں کرو۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ یا اللہ تمام مسلمان جتنے ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے 4 رکعت نماز میں آخری 2 رکعتوں میں ملا ہے، 2 تو امام سے پڑھی، اب کھڑا ہو کے 2 رکعت پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی پڑھے گا۔ ایک موٹی بات آسانی کے لیے یاد رکھ لو، جو چھوڑا ہے وہ پورا کرو۔ آپ نے پہلی رکعت میں نماز میں فاتحہ بھی ہوتی ہے اور سورت بھی ہوتی، آخری 2 رکعت میں فاتحہ ہوتی ہے سورت نہیں ہوتی، تو آپ کی چونکہ پہلی رہ گئی ہے،
اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آخری جو ہے گویا پہلی ہو گئی، ابھی کھڑے ہو کے صرف 2 رکعت پڑھ لے، فاتحہ پڑھے، سورت کی ضرورت نہیں۔ بہرحال پڑھیں گے تو جائز ہے اور نہیں پڑھیں گے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے مزدوری کے لیے، اس نے احرام نہیں باندھا۔ میرا بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مزدوری کے لیے آؤ، ڈپٹی کے لیے آؤ، کسی لیے آؤ، وہ فرماتے ہیں کہ میقات سے بغیر احرام کے کبھی نہ آئیں، اگر آئے گا عمرہ بھی کرنا پڑے گا اور دم بھی دینا پڑے گا۔ وہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنی مرضی پر ہیں کہ نیت ہے، میری نیت نہیں تھی یا میں ڈپٹی پہ آ رہا تھا، کہتے ہیں اگر یہ ہماری مرضی پہ ہے تو پھر میقات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ میقات کیوں بنائے گئے؟ مرضی تو ہماری اپنی ہے، باندھیں نہ باندھیں۔ کسی بھی جگہ آپ دیکھیں نا جی، اب آپ کی سڑک پہ جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس کی تفتیش کی چوکی ہے، تو رکنا تو ہے نا آپ نے، یہ تو نہیں کہ نہ رکے، پھر چوکی بنانے کا کیا مطلب؟ کوئی اللہ نے عقل بھی دیا ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، جن پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے اور جن کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ ہے، آپ کبھی بھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں آئے، جب آئے ہیں احرام باندھ کے آئے۔ صرف فتح مکہ جب ہوا، مکہ فتح ہوا ہے، آپ نے احرام نہیں باندھا، لیکن آپ نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اس لیے میں نے احرام نہیں باندھا۔ لیکن پھر بھی حضور نے فتح طائف کے بعد، حنین کے بعد جیرانہ میں قیام تھا، جیرانہ رات کو احرام باندھ کے آئے اور مکے سے بڑا کر کے واپس چلے گئے۔ تو یہ وہ جو مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ یہ الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب مثلا ایک آدمی ہے روزانہ طائف ڈپٹی پہ جاتا ہے، اب روز تو عمرہ نہیں کر سکتا نا، یا ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے روز مدینہ شریف جاتا ہے، اب روزانہ تو عمرہ نہیں، اس کے لیے گنجائش ہے۔ یہ نہیں کہ چونکہ میرا ویزا مزدوری کا تھا لہذا شریعت ختم۔ آپ عمرہ بھی کریں جناب اور انشاءاللہ ایک بکری بھی ادا کریں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ اسی طرح میں مدینہ شریف گیا تھا عید پڑھنے کے لیے، واپسی عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں، کیوں نہیں کیا؟ اچھی عید کی خوشی منائی ہے آپ نے کہ اللہ نے آپ کو مدینہ کی عید نصیب فرمائی اور آپ نے مدینے والے نبی کی سنت چھوڑ کے میقات سے احرام ہی نہیں باندھا۔ اصل میں رواج ہو گیا ہے، اب عبادت کم ہے، عادت ہو گئی کہ 27 کی رات میں ہر حال میں عمرہ کرنا ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، مر جائیں، بے ہوش ہو جائیں عمرہ کریں گے، اور ساری رات عمرہ کریں گے، جاگیں گے، صبح کو باہر سوئے ہوئے ہوتے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ایسے عمرے کا دینے کا بھی فائدہ نہیں ہے، جس میں آدمی فرض چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے کہ فرض نماز پڑھو، کوئی عمرہ شورا نہ کرو۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے کہنے پہ کالی مہندی لگاتا ہے، ٹھیک ہے جناب، تو پھر اس نے اگر وہ کل کہہ دے کہ منہ پر بھی لگاؤ، کیا خیال ہے؟ پھر منہ بھی کالا کرو گے؟ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بیوی کا پڑھا ہے؟ عجیب، جب حضور نے منع فرمایا بات ختم ہو گئی۔ بیوی کے کہنے پہ لگا، بیوی کیا تمہیں جوان دیکھنا چاہتی؟ تم جو کچھ ہو بیوی کو تو پتہ ہے۔ پتہ نہیں کیا شوق ہے ان لوگوں کو کالی مہندی لگانے کا۔ میرا بھائی ایسا کرو، اگر جوانی کا شوق ہے نا، اور مجھ سے تو ہوتا نہیں کیونکہ تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، ورنہ بہترین طریقے سے ہر قسم کا کلر ملتا ہے، اور یہ مہندی لگانا، کلر لگانا، یہ علم ہے، یہ فن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اٹھایا منہ پہ مل لیا۔ 60 سال کی عمر ہو اور بال تمہارے کالے سیاہ ہوں تو نظر آتا ہے دور سے کارٹون جا رہا ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں مثال مشہور ہے نا کہ بھی عورت بڈھی ہو جائے نا تو پھر سرخی لگائی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام،
اب اس سرخی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جب اچھی لگتی ہے، تھوڑا کہ 90 سال کی عورت جو سرخی لگا کے بیٹھی ہو وہ تو معلوم وہی ہوگی نا، بڈھی گھوڑی لال لگام. یہی تمہارا حشر ہوتا ہے. تم سمجھتے ہو میں جوان نہیں نظر آ رہے جناب، کارٹون نظر آ رہے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ میں چونکہ جب مجھے شوق تھا تو میں بھی کرتا تھا، سچی بات ہے. تو کسی اپنا بیوٹی پارلر تو خیر یہاں بھی ہوں گے، اس میں بھی نہ جائیں، کسی میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں جہاں یہ کلر بکتے ہیں. وہاں باقاعدہ کلر جو ہے نا ان کے سارے بالوں کے نمونے بنے ہوئے گے، اور وہ تمہاری سکن دیکھے گا کہ تمہارا رنگ کیسے ہے. اگر تمہارا رنگ بھی کالا ہو اور پھر بلیک لگا لو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تمہارے رنگ سے میچ کرے گا کہ کون سا رنگ میچنگ کرتا ہے، وہ لگایا کرو. اچھا بھی لگے گا، خوبصورت بھی لگے گا، اور انشاءاللہ جوان بھی نظر آئیں گے. اور بیوی کو چاہے نظر آئے نہ آئے، آپ تو لوگوں کے لیے لگا رہے ہیں نا، بیوی کے لیے کون لگاتا ہے؟ اچھا کس سے کہانیاں ہیں. تو بہرحال تو اس میں انشاءاللہ آپ کی جوانی بھی قائم رہے گی. یعنی ڈارک براؤن ہے اور میڈیم براؤن ہے، لائٹ براؤن ہے، اسی طرح گولڈن براؤن ہے، گولڈ پرل ہے، گولڈن ڈل ہے، سینکڑوں رنگ ہیں. کبھی ہمیں بھی شوق ہوتا تھا، ابھی تو الحمدللہ مہندی لگانا بھی مشکل ہو گیا، کون لگائے. اور میرا ایک شاگرد ہے رمضان شریف میں ہمیں بیچارہ کھانے کھلاتا رہا، اور میں نے کہا یار تم یہ کھانے کی جو تکلیف کرتے ہو، کبھی بریانی لا رہے ہو، کبھی سموسے لا رہے ہو، کبھی پکوڑے کوئی پکانے والی ڈھونڈ کے مجھے لا دو، جان چھوٹے یہ روز روز کیا تکلیف کرتے ہو. کہا تو ہے حرم میں. اچھا جی اب تلاش کریں گے، لیکن مجھے پتا ہے وہ جھوٹ بولا ہے، نہ وہ تلاش کرے گا نہ کچھ کرے گا. جمعہ کی نماز مسجد میں پہلے 2 رکعت نفل، 4 سنت، فرض کے بعد 4 سنت. بالکل میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نہیں ہوتی، وہ تحیت المسجد ہو، وہ بھی سنت. اس کے بعد 4 سنت جو ہے نماز سے پہلے اذان کے بعد وہ سنت مؤکدہ ہے. پھر 2 فرض جو ہیں 2 رکعت، اس کے بعد 4 رکعت جو وہ بھی سنت مؤکدہ ہے. یعنی اگر رہ جائے تو پھر بھی قضا کرنی پڑے گی. میں نے عمرہ کیا آرام کے ساتھ جدہ چلا گیا اور جدے میں جا کے بال کٹوائے ماشاءاللہ. یعنی آدھا عمرہ مکے میں ہوتا ہے، آدھا جدے میں ہوتا ہے. عمرہ اللہ کے بندے مکے میں ہوتا ہے، طواف بھی مکے میں، صفا بھی مکے میں، بال بھی مکے میں کٹوانے ہوتے ہیں. جدے میں کٹوائیں، صرف ایک بکری دم مکے میں آ کے ذبح کر، اور انشاءاللہ آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے. جنت البقیع میں لکھا ہوا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو، یہ نہ کرو. اللہ ان کو ہدایت سے جو لکھا ہوا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جنت البقیع پر جا کر حضور پاک نے دعا کی ہے یا نہیں کی؟ اور فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے. اگر فاتحہ منع تو دعا بھی منع ہے. اور حضور تو ساری رات کھڑے رہے جنت البقیع پہ دعا کرتے رہے. اور یہ دعا نہیں ہے السلام علیکم یا دار البقیع الغرقد انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون نحن الاسد یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا. یہ کیا ہے؟ بس آپ ضد میں نہ پڑیں، جو لکھا ہے ٹھیک ہے. وہ بھی مجبور ہیں کیونکہ اگر سختی نہ کریں نا تم نے جنت البقیع کی ایک ایک قبر پہ سجدہ کرنا ہے. ہم نے وہاں بھی جھنڈیاں لگا دینی ہے، غلاف ڈال دینے. اس لیے انہوں نے سختی کی ہوئی ہے کہ کچھ تو ڈر جائیں گے نا. رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ اگر بیوی سے کسی نے جماع کیا ہے تو وہ جناب کفارہ بھی ہے، قضا بھی کرے گا، کفارہ بھی ہے، اور 60 روزے رکھے ورنہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور 60 روزہ رکھ سکتا ہے تو روزے رکھے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب بڑے آدمی کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ 10 ریال کا کھانا اور 600 ریال دیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو روز رمضان میں بیوی سے لگا رہے گا. نہیں، 60 روزے رکھو. صاحب ترتیب کا معنی ہوتا ہے جس کی نمازیں قضا نہ ہوں، اتفاق سے کوئی قضا ہو جائے. عورتوں کو مزار پہ نہیں جانا چاہیے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جو لوگ
اللہ کے راستے میں صحیح معنی میں مظلوم شہید ہوئے ہیں، اللہ سب پہ رحم کرے۔ باقی ہم ذاتی طور پہ تو کسی کو نہیں جانتے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ جتنی دیر عمرہ کریں اتنی دیر طواف کریں تو طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ طواف کے وقت میں نظر نیچے ہو اور زبان پہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور بالکل تصور ہو کہ یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ کے انبیاء طواف کرتے ہیں، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے، جہاں صحابہ تابعین اولیاء اللہ نے طواف کیا ہے۔ آج میں گناہگار بھی اسی مقام پہ چل رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس مقام کی عظمت و برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جو بندہ عمرہ کرے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، تو ہمیشہ تھوڑا فرض ہوتا ہے۔ بہرحال یتیم کا مال کھائے گا تو یاکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ نے فرمایا وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے 2 رکعت پڑھے بالکل نہیں، جب تک طواف ختم نہ کرے طواف تو خود نماز ہے، نماز کے اندر ایک اور نماز کیسے گھس گئی؟ ایک آدمی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، جماع نہیں کیا، ویسے شہوت سے منی نکل گئی تو قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ میرا والدہ گم ہو گئی، اللہ پاک مل جائیں گی، کوئی فکر نہ کرو۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورت والضحیٰ پڑھ کے یعنی پڑھتا بھی رہے تلاش بھی کرتا رہے، ووجد ضالا فہدی پہ غور کرے، اللہ کرے گا جلدی مل جائے گی۔ جموں کشمیر میں لگاتار بارشیں اور طوفانی، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ رفع فرمائے۔ جموں کشمیر سے بھی، پاکستان سے بھی، تمام عالم اسلام سے، کیونکہ دیکھیں نا جو چیز نہ ملے، کبھی نہ ملے عذاب، کبھی بڑھ جائے تو عذاب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکہ والے ہوں یا کوئی بھی ہو، مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ بی بی عائشہ مکے سے تو نہیں تھی نا، مدینہ سے آئی تھی، اگر ان کا ہو سکتا ہے تو باقی کا بھی ہو سکتا ہے۔ داڑھی کو رنگ دینا چاہیے، ایک حدیث مبارک میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، تم اپنے سفیدی جو ہے بڑھاپا جس کو بدلا کرو، کسی چیز سے رنگ دیا کرو۔ افضل رنگ جو ہے وہ ہے الحناء والکتم۔ حدیث مبارک میں جو رنگ ہے نا، مجھے تو ملا نہیں، میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن نہیں ملا۔ الحناء والکتم، مہندی اور کتم جو ہے وہ کہتے ہیں نیل کا پودا جو ہوتا تھا نا، اب تو نیل آتا ہے دوسرا کیمیکل والا، پہلے نیل کاشت ہوتا تھا، پودے ہوتے تھے اس کے پتے جو ہیں وہ خشک کر لیں اور 1 کلو مہندی یا تو 1 کلو وہ ملا کر رکھے، وہ حضور کو رنگ پسند ہے۔ زندہ کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو نصیب کرے۔ ہاں معذور ہے، آنے کی کوئی امید نہیں، کوئی مسکین ہے، محتاج ہے، کوئی توقع ہی نہیں بیچارہ کبھی آئے گا، اس کے لیے کریں۔ ذیل کا قید ذل قعدہ ہوتا ہے یار، جب لکھنا نہیں آتا مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بارہ عمرہ نہ کریں، عمرہ کرو گے دم دینی پڑے گی۔ مکے والوں کو افراد حج کرنا چاہیے، اسی میں حکمت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ باہر والے جو ہیں وہ تمتع کریں، قران کریں، ان کو آسانی ہو۔ اگر سارے مقامی بھی شروع ہو جائیں گے تو کون بکریاں پوری کرے گا اور کون دمبے پورے کرے گا اور کہاں کہاں ذبح کرو گے؟ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ حج حج ہوتا ہے، افراد ہو، تمتع ہو، قران ہو، بس دعا یہ کرو اللہ صحیح معنی میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ نصیب کرے۔ واللہ اعلم۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين شبابنا وشباب المسلمين بناتنا وبنات المسلمين ذرياتنا وذريات المسلمين بلادنا وبلاد المسلمين يا ارحم الراحمين يا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ جو تیرے دین کے لیے مارے گئے ان کے درجات بلند فرما جو زندہ ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما جو زخمی ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں کشمیر میں ہیں اراکان میں ہیں برما میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں فلسطین میں ہیں عراق میں ہیں یمن میں ہیں افغان میں ہیں ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ